السلام علیکم جی، اٹس می بلال عباسی. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور صحافی طلعت حسین صاحب. کافی عرصہ یہ مین اسٹریم میڈیا سے آؤٹ بھی رہے ہیں. آج انہوں نے ہمیں ملاقات کا شرف بخشا ہے اور ہمیں انٹرویو بھی دیا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. گیو اے پریشیس ٹائم آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کے پاس 9 اپریل کو کون سی لاسٹ ڈیلیوری تھی جو یوٹیلائز کرنا چاہتے تھے اور یوٹیلائز نہیں کر سکے اور کلین آؤٹ ہو گئے؟ دیکھیں، جو اس وقت کی شنید تھی وہ یہ تھی کہ وہ ڈی نوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف. شنید تھی، یہ بات ہو رہی تھی اور یہ بہت بات پھیلی ہوئی تھی جی کہ اگر میں جاؤں گا تو پھر کوئی جو بعد میں ظاہر ڈینائی کر دیا گیا ڈی آئی ایس پی آر کی طرف سے. اگرچہ جو سٹوری لگی ایک اور پلیٹ فارم سے، 2 جگہ سے وہ بھی آئی، وہ کچھ اور مختلف تھی. تو یہ بڑا تھا کہ جی یہ ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں. دوسرا میرے خیال میں وہ بلف بھی کر رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ آخری وقت تک آ کے نا کوئی میں سیٹلمنٹ کروا لوں گا، یعنی زرداری صاحب اگر مان جائیں، بیچ میں کوئی لوگ پڑ جائیں اور وہ نو کانفیڈنس کے اوپر کوئی ایگری کر دیں، نون لیگ کو دھچکا لگ جائے، تو آخری دم تک وہ بلف کرتے رہے. لیکن جب عدالت نے آپ کے لیے اتنا نیرو پاتھ کریٹ کر دیا تو کون سی ڈیلیوری رہ جاتی؟ میچ ہی ختم ہو گیا تو اس کے بعد بالنگ کا کیا فائدہ؟ خان صاحب کے جو اتحادی تھے، خان صاحب کی حکومت گری آئینی طریقے سے گری، غیر آئینی طریقے سے نہیں گری. پھر خان صاحب گلے شکوے کس سے کر رہے ہیں؟ جوڈیشری سے کر رہے ہیں یا اپوزیشن سے کر رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہر وقت روتے رہتے ہیں خان صاحب. نہیں کرنا چاہیے نا، کبھی کبھی خوش بھی ہو جانا چاہیے. یعنی جب وہ پہلے اپوزیشن میں تھے، 2014 کی بات کروں، پھر رو رہے تھے. 2013 کے انتخابات ہوئے پھر رو رہے تھے. 2018 کے انتخابات ہوئے پھر رو رہے تھے کہ میرے پاس پوری سیٹ ہی نہیں ہے. حکومت میں تھے پھر رو رہے تھے. حکومت سے نکل گئے تھے پھر رو رہے تھے. وہ بندہ کبھی خوش بھی ہو جاتا ہے. اتنا کچھ کیا ہے ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے، تو خوش نہیں ہوتے خان صاحب. تو ایک تو ان کو عادت ہے، وہ کہتے ہیں دوسروں کو رون دوں، لیکن ہر وقت روتے رہتے ہیں. نہیں رونا چاہیے. آپ طاقت میں رہے ہیں، آپ کا ایک امیج تھا، اس کے مطابق رہیں، تو عادت ان کو. طلعت صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب سمجھتے ہیں اگر میں سیاست میں نہیں ہوں تو سیاست ادھوری ہے اور میں سیاست سے باہر ہوں گا تو کسی کو سیاست نہیں کرنے دوں گا. کیا ان کا بیانیہ درست ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک ہی ذات ہے جو سب چیزوں پہ حاوی ہے. اسی ذات کا حکم چلتا ہے، وہی ذات ابد تک رہی. تو یہ زوم بہت سارے لوگوں کو ہے. آپ کو یاد ہے جنرل پرویز مشرف کیا کہتے ہوتے تھے؟ اور پرویز الہی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہوتے تھے؟ 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ وردی میں صدر بنوائیں گے. شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے ایک ہی ذات ہے جو سب چیزوں پہ حاوی ہے، اسی ذات کا حکم چلتا ہے، وہی ذات ابد تک رہی. تو یہ زوم بہت سارے لوگوں کو ہے. آپ کو یاد ہے جنرل پرویز مشرف کیا کہتے ہوتے تھے؟ اور پرویز الہی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہوتے تھے؟ 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ وردی میں صدر بنوائیں گے. شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم 5-10 سال نہیں 20 سال حکومت میں رہیں گے. تو کیا ہوا آخر میں آ کے؟ تو میرے خیال میں خان صاحب جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ارد گرد کے حالات کیا. آپ کبھی بھی بہترین کارکردگی نمبرز پہ اگر بہترین کارکردگی 2013-2018 کی کمبائن کر کے دیکھ لیں، ان کی مخالفت میں پڑنے والے ووٹ جو ہیں، اپوزیشن اس وقت کی اپوزیشن کے لیے بدترین حالات میں اور عمران خان کے لیے بہترین حالات میں، پھر بھی ان کی مخالفت میں ووٹ زیادہ پڑے. کیا سمجھتے ہیں؟ آخری سوال ہے کہ عمران خان آنے والے الیکشن میں 2/3 اکثریت سے آ جائیں گے پارلیمنٹ میں یا پھر وہ بیک فٹ پہ ہو جائیں گے جیسے ان کے پاس اکثریت کم ہوگی تھی؟ تہائیوں کی بات کریں، 2 تہائی کو چھوڑیں تو تہائیوں پہ رہے ہیں. خان صاحب کو میرے خیال میں پتہ چل جائے گا جب الیکشنز ہوں گے. بندے اکٹھے کرنے سے نا حکومتیں نہیں آتی ہوتی طاقت میں. جی، میرے ساتھ موجود تھے طلعت حسین صاحب. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے. تھینک یو سر.